نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس چند صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلی صورت عادیات ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں جو لڑائی میں کام آتے ہیں، خواہ وہ جہاد ہو یا غیر جہاد ہو۔ خاص جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے مراد نہیں ہیں، بلکہ مطلق لڑائی میں استعمال ہونے والے گھوڑے مراد ہیں۔ عرب چونکہ لڑائی اور جنگ و جدل کے عادی تھے، اس لیے اسی مناسبت سے انہیں سمجھانے کے لیے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ فرماتے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، قسم ان گھوڑوں کی جو ٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں۔ جب پاؤں مارتے ہیں اور پاؤں کے نیچے لوہے کی وہ رنگ لگی ہو، جب وہ پتھروں پہ پڑتی ہے تو چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ فالموریات قدحا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ صبح کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ عرب کی عادت یہ تھی کہ رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے وہ بزدلی سمجھتے تھے۔ صبح کے وقت، صبح ہوتے ہی جب لوگ بیدار ہوتے ہیں تو حملہ کرتے تھے، اور اسے وہ شجاعت اور بہادری سمجھتے تھے۔ یہ قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ان گھوڑوں کی جو غبار اڑاتے ہیں۔ اثرن بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمنوں کی جماعتوں، دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی انسان کی خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، اسے ساتھ ہی حل کرتے چلیں۔ وہ یہ کہ لفظ انسان میں تو نیک برے، انبیاء غیر انبیاء، اولیاء غیر اولیاء، صحابہ غیر صحابہ سب شامل ہیں، تو کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، یہاں انسان سے مراد کافر شخص مراد ہے، کہ کافر کی خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ مال سے پیار کرتا ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ، صالحین، صحابہ ہرگز اس سے مراد نہیں ہیں۔ باقی یہ اگر کسی عام مسلمان کے اندر کافروں والی یہ خصلت ہو تو اسے بچنا چاہیے کہ وہ خصلتیں جو ان کے اندر ہیں وہ اس سے ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی اس انسان کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس محبت کا نتیجہ یہ ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ نہیں جانتے کہ جس دن قبروں میں پڑے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا اور اس پہ یقین رکھتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ تو یہاں پہ اشکال کرنے والے اور شبہ کرنے والے شبہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت تو حیات فی القبر کے خلاف ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں، پہلے بھی گزری ہے۔ ایک ہوتی ہے حیات ظاہری، ایک ہوتی ہے حیات مخفی، چھپی ہوئی حیات۔ قبر میں جو میت کو حیات ملتی ہے وہ حیات مخفی ہوتی ہے۔ حیات مخفی کا معنی یہ ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ حیات کا تعلق صرف اس قدر ہوتا ہے قدر ما یتلذذ و یتعلم، جس سے قبر والا جو جسم ہے وہ لذت بھی محسوس کرتا ہے اور تکلیف بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی سے حیات کے، اور اتنی سی حیات کے ہی ہم قائل ہیں قبر کے اندر، اس سے زیادہ حیات کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اور چونکہ وہ قبر کی حیات بہت مخفی ہوتی ہے، وہ عام دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس دنیا کے اندر بھی بعض چیزوں کی حیات ہمیں نظر آتی ہے، بعض کی حیات نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، انسان کے بالوں کے اندر بھی حیات ہے، داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، اس کے اندر زندگی موجود ہے، حیات ہے، اور اس لیے یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر کسی بال کو کاٹ کے رکھ دو تو وہ نہیں بڑھتا، لیکن یہ حیات اتنی کمزور حیات ہے کہ بال کو کاٹ لیں تو درد نہیں ہوتا،
لیکن حالانکہ حیات تو اس کے اندر موجود ہے، اسی حیات کی وجہ سے یہ بال بڑھتا ہے۔ اب بال میں حیات ہے لیکن بہت کمزور، اس کے اوپر چلے جائیں، داڑھی کے بالوں سے اوپر رخسار ہے، اس میں بھی حیات ہے، لیکن اس میں حیات اتنی ہے کہ اس کو اگر کاٹیں تو درد ہوتا ہے، لیکن اگر اس پر کوئی مٹی وغیرہ پڑ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے اوپر اس کی آنکھ کی پتلی ہے، اس کے اندر بھی حیات ہے، اس میں مٹی بھی پڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حیات مزید حساس ہے، لیکن ہوا آنکھ کو کوئی خاص تکلیف نہیں دیتی، لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر دماغ ہے۔ اگر دماغ کی حیات اتنی حساس ہے کہ ہلکی سی ہوا بھی اگر دماغ کو لگ جائے اس کے اندر تو موت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حیات کی اقسام ہیں۔ اسی طرح کافر کی حیات ہے، پھر اس کے اوپر مومن کی حیات ہے، پھر اس کے اوپر شہید کی حیات ہے، پھر اس کے اوپر نبی کی حیات ہے۔ یہ حیات کے درجات ہیں، اس لیے میں نے اس اشکال کو دور کیا ہے کہ یہاں سے کوئی قبر کے حیات کی نفی نہ سمجھے۔ یہاں حیات کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ قیامت کے دن جو حیات ملے گی وہ چونکہ ظاہری حیات ہوگی اور کھلی ہوئی حیات ہوگی، اور قبر میں جو حیات ملتی ہے وہ مخفی اور چھپی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن ظاہری حیات ملنے سے قبر والی چھپی ہوئی حیات کی نفی نہیں ہوتی، وہ چھپی حیات اپنی جگہ موجود ہے اور ظاہری حیات اپنی جگہ موجود ہوگی، جیسے میں نے بال سے اور جسم کے مختلف اعضاء سے بات کو واضح کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صورت ہمارے درس کا جو حصہ ہے سورۃ القاریعہ، اس کے شروع کے اندر ہی قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ القاریعۃ ما القاریعہ، قیامت کیا ایسی ہے؟ القاریعہ، جو ہلا کے رکھ دے گی۔ مت ما القاریعہ، تمہیں کیا پتا ہلا کے رکھ دینے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ پھر کہتے ہیں وما ادراک ما القاریعہ، تمہیں کیا احساس کہ وہ کیا چیز ہے جو ہلا کے رکھ دے گی؟ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ اس ہلا کے رکھ دینے والے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے پروانے پھرتے ہیں۔ پروانے گھومتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی بیٹھنے کی سمجھ آتی ہے، نہ اڑنے کی سمجھ آتی ہے، نہ ان کے سامنے کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، یوں پریشان حال۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، انسان کی کیا پہاڑوں جیسی وزنی اور بڑے جسم والی چیزوں کی حالت یہ ہوگی، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کچھ آخرت کے منظر کو مختصر سا بیان کیا ہے کہ وہاں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال نامہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، مزے کی زندگی میں ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نیکیوں والا پلڑا کیا کم وزن ہو گیا، بے وزن ہو گیا، یا نیکیاں کم ہو گئیں، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ لوگ ہاویہ میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اللہ خود فرماتے وما ادراک، تمہیں کیا پتہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر رکھ دینے والی۔ محشر کے میدان میں اعمال دو دفعہ تلیں گے، ایک دفعہ جو وزن ہوگا کافر کے اعمال کا اور مومن کے اعمال کا۔ مومن کا وزن اعمال ایسا ہوگا کہ میزان بھاری ہوگا، اور کافر کا وزن اعمال ایسا ہوگا کہ میزان ہلکا ہوگا۔ اس وزن اعمال کی وجہ سے کافر الگ ہو جائیں گے، مسلمان مومن الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مومنین کے پھر وزنی اعمال دوبارہ ہوگا، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی نیکیاں وزنی ہیں یا اس کے گناہ وزنی ہیں، گناہ بڑھ رہے ہیں یا نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو وہ جنتی ہے، اور اگر گناہ بڑھ گئے، اگر اللہ نے فضل فرمایا ستاری کی تو اسے بھی جنت میں بھیج دیں گے، اور اگر اللہ عدل پہ آ گئے تو اس کو جو ہے سزا دینے کے بعد اور پھر اس کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اس لیے یہ ساری زندگی جو ہے امتحانی اور آزمائشی زندگی ہے، ہم جو ہے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کریں۔ تیسری صورت جو آج ہمارے درس کا حصہ ہے، صورت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر جو ہے وہ مال پہ